أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي العظيم. ہماری زبانیں اور ہمارے دل اور ہمارا پورا وجود لبیک یا حسین کہتا ہے. ہمارا فرش عزا پہ آنا لبیک یا حسین کہنا ہے. ہمارا اس علم کے سائے میں بیٹھنا لبیک یا حسین کہنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لبیک یا حسین کا نعرہ اور یہ جذبہ بھی وقتی نہ ہو، دائمی ہو. آپ یقین فرمائیں کہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں عرض کر رہا ہوں. جب ایام عزا آتے ہیں تو لوگ تقریباً ہر جگہ استقبال ایام عزا کی مجلسیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی نئی چیز آ رہی ہے. اور جب چہلم امام کا ہو جاتا ہے تو چہلم میں الوداع یا حسین الوداع کے ماتم کیے جاتے ہیں. مجھے الوداع یا حسین کا فقرہ پسند ہی نہیں ہے. ہم حسین کو نہ اپنے سے جدا کر سکتے ہیں، نہ خود حسین سے جدا ہو سکتے ہیں. ہمارا وجود قائم ہے بوسیلہ حسین. آج اسلام اگر قائم ہے تو بوسیلہ حسین. جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، میں دست ادب جوڑ کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو سمجھنے کی کوشش کریں. حسین وہ بندہ خدا ہے، حسین وہ عبد الہی ہے، حسین وہ انسان الہی ہے. کہ اب ایک مسلمان اگر حسین کے علاوہ کسی اور سے توحید کا درس حاصل کرے تو وہ درس مکمل نہیں ہو سکتا. دیکھیے
دیکھیں سوالات بار بار آتے ہیں، جوابات بار بار دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تذکر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، یہ جو جستجو فطرت انسانی میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، اس جستجو کا ہونا خود جواز ہے اس گفتگو کے لیے کہ ہم اللہ سے متعلق گفتگو کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب فطرت کا روشن ترین کلمہ اللہ ہے۔ ہم اس کلمے کے معنی کی جستجو کیے بغیر اپنا سفر وجودی مکمل نہیں کر سکتے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر معرفت باری تعالی حاصل کرنا واجب کیوں ہے؟ یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ معرفت حق، معرفت باری تعالی حاصل کرنا واجب ہے؟ اس کا جو مکتبی جواب دیا جاتا رہا ہے وہ بھی یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ عقل تو ہر انسان کے پاس ہے نا۔ یقین کیجئے جو بے عقل ہیں وہ بھی اپنے کو بے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل ہر انسان کے پاس ہے اور ہر انسان اپنی عقل پر نازاں ہے۔ یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں، جو کلاسیکی تمام علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، یہ عقل عمومی، وہ کامن سینس، وہ عقل عمومی جو سب کے پاس ہے اس کے مطابق ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کیوں کریں؟ واجب کیوں ہے؟ دین کو ہم اختیار کیوں کریں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر کسی نقصان کا احتمال بھی ہو تو عقل کہتی ہے اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ تو فطری طور پر ہر ایک میں پایا جاتا ہے نا۔ آپ کے پاس مال و دولت کم ہو یا زیادہ، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں روز چوری ہوتی ہو، خدا نخواستہ، کبھی کدا کہیں ہو گئی چوری، روز تو نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ رات میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے ہیں؟ کیوں نہیں دروازہ کھلا چھوڑ کے سوتے؟ ایک احتمال ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا تو بلا سبب ہی چور آ سکتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ چوری کا احتمال یقین نہیں ہے، 100% یقین نہیں ہے، لیکن احتمال بھی اگر ہے کہ چوری ہو سکتی ہے تو دروازہ گھر کا کھلا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح زندگی میں بہت سی مثالیں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر عقل انسانی احتمال دے ضرر کا، نقصان کا۔ بزم میں آج بھی علماء تشریف فرمائیں، ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام مولانا نقوی صاحب تشریف فرمائیں، جناب افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں اور دانشور حضرات تشریف فرمائیں۔ یہ مکتبی بحث ہے، صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر ضرر کا احتمال ہے، نقصان کا احتمال ہے، تو اس احتمال سے بچنے، اس نقصان سے بچنے کی کوشش، احتمال ضرر کے مقابلے میں اس محتمل ضرر سے بچنے کی انسان کوشش یقینی کرتا ہے، کوشش یقینی کرتا ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء اور اولیاء اللہ اور نہ جانے کتنے دانشور اور عقل مند اور با اخلاق اور دیانت دار انسان گزرے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، ایک عالم ہے، اس عالم کے بعد بھی عالم ہے، اس موت کے بعد زندگی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اچھے کام اس کا وہاں انعام ملے گا، برے کام کریں گے تو وہاں سزا ملے گی۔
اگر سزا کا احتمال ہے ابھی یقین رہنے دیجئے، آخرت پر یقین رہنے دیجئے، یقین اہل دین کا سرمایہ ہے۔ یقین بندگان حق کا سرمایہ ہے، یقین حق شناسوں اور حق پرستوں کا سرمایہ ہے، یقین بندگان حق کی قوت ہے، یقین بندگان حق کی زرہ ہے، یقین بندگان حق کا اسلحہ ہے، یقین ان کا سرمایہ ہے۔ عام انسان جو خدا شناس نہیں ہے، جو اپنی عقل پر نازاں ہے، اس کا حظ و حصہ احتمال ضرر ہے۔ احتمال تو ہے یہ احتمال ضرر کہ بھئی مرنے کے بعد اگر واقعاً جنت ہے، اگر واقعاً جہنم ہے، اور ہم نے جنت و جہنم کا خیال رکھ کر کام یہاں نہیں کیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ احتمال تو ہے نا۔ اس احتمال، اگر عقل احتمال رکھتی ہے، احتمال دیتی ہے کہ بھئی یہ ممکن ہے ایسا ہو، تو اس ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں بھی نقل کی گئی ہے، روایات میں آئی ہے، اور معصومین علیہم السلام نے اپنے مناظروں میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج میں ایک جمع غفیر مجمع حاجیوں کا تھا، اور وہاں ایک شخص جو اپنے وقت کا بڑا دانشور تھا اور اہل یقین میں سے نہیں تھا، اس نے اپنے ہی جیسے دوسرے شخص کو دیکھا جسے اپنے علم پر، اپنی دانش پر، اپنے تفکر پر ناز تھا۔ عبداللہ ابن مقفع، اس نے ابن ابی العوجاء سے کہا، یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو کعبے کے گرد جو طواف کر رہی ہے، اس پوری بھیڑ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ دیکھو گوشے میں جو ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تنہا امت ہے۔ یہ ترجمانی میری ہے۔ اس نے کہا بس وہ ایک شخص ہے جس سے تم گفتگو کر سکتے ہو۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ کوئی اور ذات نہیں، حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کا گفتگو کوئی علمی کرنی ہو تو ان سے کرو، باقی انہیں طواف کرنے دو۔ وہ پہنچا ابن ابی العوجاء، تو امام نے جہاں بہت سی گفتگویں کی، وہاں ایک گفتگو یہ بھی تھی کہ بتاؤ تم دانشور ہو، عقل رکھتے ہو، سوچتے ہو، احتمال ضرر ہے تو ضرر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور تم یہ سب نہیں کر رہے ہو۔ اگر مرنے کے بعد واقعاً خدا نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، تو ہم اور تم دونوں برابر رہیں گے، نہ ہمارا نقصان نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر ہے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ بس سادہ سی دلیل ہے، لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے، یہ بہت ٹھوس عقلی دلیل ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ واجب کیوں ہے معرفت حق حاصل کرنا اور دین پر عمل کرنا۔ واضح ہے، بالکل کوئی ابہام تو نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے کہ لزوم دفع ضرر محتمل، اگر ضرر کا احتمال ہے، نقصان کا احتمال ہے، تو اس ضرر کو دفع کرنا لازم ہے، عقل کہتی ہے لازم ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی
اگر لسان معصوم سے نہ آئی ہو تب بھی عقل کہتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ لزوم شکر منعم. لزوم شکر منعم. منعم یعنی انعام کرنے والا، احسان کرنے والا. اگر کوئی احسان کرے آپ کے اوپر، کوئی عطا کرے آپ کو، کوئی حسن سلوک کرے آپ کے ساتھ، کوئی مدد کرے آپ کی، تو کیا آپ کی عقل نہیں کہتی کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے؟ کسی روایت کی ضرورت ہے؟ کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ کسی دین و مذہب کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ کی عقل یہ کہتی ہے، عقل انسانی اور ضمیر انسانی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خود وجود ایک نعمت ہے. میں یہ اپنا وجود کہاں سے لے آیا؟ کسی بازار سے خرید کے لایا ہوں؟ کوئی قیمت دی ہے میں نے اس کی؟ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ وجود مجھے کس نے عطا کیا ہے؟ اور بطور خاص انسان عبرت حاصل کرے، انسان کے انسانی مولود کو دیکھے، نو مولود، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا نہیں حاصل کر سکتا، اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا. کس نے اس بچے کے لیے غذا فراہم کی؟ کس نے ماں کے دل میں ممتا رکھی؟ کس نے ماں کے سینے میں غذا رکھی؟ اور جناب والا یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے، اب بڑے آپ ہو گئے ماشاءاللہ، زمین کے سینے میں آپ کی غذا کس نے سونپی؟ جیسے ماں کے سینے میں بچے کی غذا ہے، ویسے ہی اس مادر ارض، مادر گیتی، اس زمین کے سینے میں آپ کی غذا موجود ہے. چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں تو زمین سے، گندم روئیدہ ہوتا ہے تو زمین سے، حیوانات کی غذا روئیدہ ہوتی ہے تو زمین سے. آپ کو یہ زمین سے جو غذائیں فراہم ہو رہی ہیں کس نے ودیعت کر دی؟ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کس نے کی؟ بنیادی ضرورتیں. آپ نے تو غیر ضروری ضرورتیں بنا کر مشکلات ایجاد کی ہیں. غیر ضروری لوازمات بڑھا کر اپنے لیے درد سر آپ نے مول لیا ہے. لیکن جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ کسی نے فراہم کی ہیں، تو فراہم کرنے والے کا شکریہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں اور ایسے ہی بچوں کو یاد رکھنے کے. آپ لوگ تو سمجھ گئے، یہ واہ واہ ہو گئی، سمجھ گئے. واہ واہ کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سمجھ گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی بات آپ کو واپس کر دی. واہ واہ سبحان اللہ. بس یہ واہ واہ کے بعد حق ادا ہو گیا. عمل شرط ہے. فرض کیجئے کہ میں آیا اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، اور میں نے اپنے طور پر کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. اب ایئرپورٹ پہ اترا تو دیکھا کہ صاحب وہ تو میرے استقبال کے لیے لوگ موجود ہیں بغیر بتائے ہوئے. باہر نکلے دیکھا کار موجود ہے، سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں، حفاظت کے لوگ موجود ہیں، ٹھہرنے کا انتظام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، آپ لوگ کیوں تشریف لائے؟ اب یہ بتائیں گے کہ کسی نے ہم کو بھیجا ہے. ان کو آپ کے آنے کا علم تھا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہاں آپ کے لیے ضرورت کی کیا چیزیں ہیں، انہوں نے سب پوری کر دی ہیں. اب بتائیے جن صاحب نے بھی میرے آنے کی یہاں تمام ضرورتیں پوری کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا یا نہیں؟
اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر ان سے پوچھوں گا، ایک ایک سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ بتائیے کون صاحب ہیں، اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا جب تک ایک بھائی انتظام کرنے والا ایسا بزرگوار ہے کہ اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا آ رہے ہیں، محرم میں جب آتے ہیں وہ تو نجم الحسن جعفری کا درد سر ہے، لیکن اب محرم کے علاوہ آ رہے ہیں، وہ مثال دے رہا ہوں، ایسا امکان ہے نہیں، محرم کے علاوہ آ رہے ہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس لیے آ رہے ہیں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، بس ادھوری سی مثال ہے، ناقص مثال ہے، مکمل مثال نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور یہ ان کی نادانی ہے، حماقت ہے، اس شہر میں چلے آ رہے ہیں جہاں امن و عافیت کا کوئی، آگے جملہ پورا نہیں کروں گا، کہا یہ نادانی ہے اور چلے آ رہے ہیں، تم لوگ جاؤ ان کا انتظام ٹھہرنے کا بھی کر دو، کھانے کا بھی کر دو، سیکورٹی کا بھی کر دو، اور ہر انتظام، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک، آنے سے لے کے جانے تک کا ہر انتظام۔ اور دیکھو کہنا نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو کہا ہے، بتانا نہیں، چپ رہنا، تم ان کی خدمت کرتے رہنا، جو وہ چاہیں وہ ہوتا رہے، خاموش رہنا، تم نہیں کہنا۔ اب میرا ضمیر ایک ایک سے پوچھے گا بھئی یہ بتا دو سچ میں یہ تم کو کس نے بھیجا تھا، تم جب تک ہر ایک سے پوچھ نہ لوں تسلی نہیں ہوگی، تسکین نہیں ہوگی، ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب معلوم ہو جائے گا تو شکریہ ادا کروں گا، نہیں معلوم ہوگا تب بھی دل میں جذبہ تشکر ہوگا۔ تب بھی اتنا جذبہ ضرور ہوگا، کاش معلوم ہو جاتا کہ کون ہے تو میں شکریہ تو ادا کرتا۔ واضح ہے؟ بس ایک انسان عاقل پر ضروری ہے کہ زمین سے آسمان تک اللہ کی تمام نشانیوں کو غور سے دیکھے، ہر نشانی کو پڑھے، ہر نشانی سے مکالمہ کرے، زمینوں سے مکالمہ کرے، آسمانوں سے مکالمہ کرے، ستاروں سے مکالمہ کرے، سیاروں سے مکالمہ کرے، تمام موجودات سے مکالمہ کرے اور کہے بتاؤ تم کو ہماری خدمت پر کس نے مامور کیا ہے؟ اے سورج بتا تجھے ہمارے لیے کس نے مسخر کیا؟ اے چاند بتا تجھ کو ہمارے لیے کس نے مسخر کیا؟ ہواؤں بتاؤ تمہیں ہمارے لیے سبب زندگی کس نے بنایا؟ اے پانی تو بتا ہمارے لیے سبب حیات کس نے بنایا؟ اور جب انسان صدق دل سے، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے دریافت کرے گا کہ بتاؤ تم کو ہماری خدمت کے لیے کس نے مامور کیا؟ زمین بتا یہ میری غذا تیرے پاس امانت کس نے رکھی؟ میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تجھے کس نے مامور کیا؟ آسمان بتا میرے سر پہ تیرا سایہ کس نے برقرار کیا؟ تو خدا کی قسم ممکنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ۔ یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی تحمید کرتا ہے۔ کائنات کا ہر
ممکنات کا ہر ذرہ، ہر موجود حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و توحید میں مشغول ہے، الا یہ انسان۔ انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں دل و جان سے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں رسماً، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مصلحتاً، کچھ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں مصلحتاً۔ جی مصلحتاً انکار بھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے دل میں اعتراف ہے، زبان پہ انکار۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے اور آج کی تاریخ میں بھی ہے۔ یورپ کے ایک سائنٹسٹ ہیں، زندہ ہیں ابھی، میں نے خود ان کا انٹرویو سنا۔ انہوں نے کہیں یہ بات کہہ دی تھی، مورفولوجی کے بہت ماہر اور نامور سائنٹسٹ ہیں، 17-18 سال تک سائنس کی دنیا میں انہوں نے بہت نیک نامی کمائی اور صف اول کے سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے اور ظاہر ہیں، لیکن اب سائنس برادری نے ان کو اپنی برادری سے نکال دیا۔ کیوں؟ صرف ایک جملہ کہنے پر۔ انہوں نے کہیں اپنے لیکچر میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے ہم لوگ مورفولوجی پہ کام کر رہے ہیں، جینیٹکس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کسی شے کی آخری شکل و صورت کیا ہوگی اور اس شکل و صورت سے کیا فوائد وابستہ ہوں گے، یہ ڈٹرمن کرنے والی کوئی اور ہی ذات ہے۔ ایک سادہ سا معصومانہ اعتراف تھا، ایک سادہ سا اعتراف تھا، فطری اعتراف۔ سائنس برادری نے کہا کہ یہ تو ہیریٹک ہو گئے، دقیانوسی ہو گئے، یہ کیا باتیں کرنے لگے خدا کی۔ وہی آیت یاد کیجئے گا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ یہ ڈٹرمن کرنے والی ذات کوئی اور ہے، سب کے سب کہنے لگے ہم سائنسداں ہیں، ہمارے سامنے خدا کا ذکر کرتے ہو۔ سائنسداں کے سامنے خدا کا ذکر، یہ ہے سائنسداں کا تکبر۔ توجہ ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ بعد میں ظاہر ہے برادری نے ان کو برادری سے باہر کر دیا۔ اب انہوں نے دوسرے انٹرویو میں کہا، بتائی اپنی رودات، کہا دیکھو بھائی ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، ہم ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے، ابھی ہماری سروس کے کئی سال باقی تھے، ممکن تھا کہ ہمیں ہماری ڈسکوریز پر نوبل پرائز بھی مل جاتا اور سب کچھ ہوتا، لیکن یہ سب غارت ہو گیا اس لیے کہ ہم نے آفیشلی خدا کا اعتراف کر لیا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو تھینک گاڈ کہتے ہیں، لیکن آفیشلی اعتراف نہیں کرتے۔ دل میں خدا ہے، زبان سے انکار ہے۔ دل میں خدا ہے، زبان سے انکار ہے۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سب وہی کہتے ہیں جو میں نے بھی کہا ہے، لیکن میں نے ذرا پہلے کہہ دیا، بے موقع کہہ دیا، بے محل کہہ دیا، اس لیے مجھے سائنس کی برادری سے نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک کا یہ بیان ہے، موجود ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی مصلحتاً بندگی کرتا ہے، کوئی مصلحتاً انکار۔ توجہ ہے؟ اب یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ماضی کی تاریخ اگر جائزہ لیا جائے، علم تاریخ کو اگر قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کیا جائے کہ کس نے واقعاً اللہ کا کلمہ پڑھا اور کس نے مصلحتاً، اور یہ دریافت کرنا بھی ضروری ہے، غیر ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو توحید کی، جس نے مصلحتاً پڑھا وہ جب بھی بات کرے گا تو اپنی مصلحت کی۔ اب یہاں پر ایک مقدمہ جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور بعض مجلسوں میں نے صرف اشارہ کیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل، ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک اسلامی علوم قرآن مجید کی روشنی میں مکمل طور پر مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. ابھی تک علوم قرآن مجید کی روشنی میں مرتب نہیں ہوئے. یہ بڑا کام ہے جو ابھی کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تاریخ کی روشنی میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں. جو خود تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس تاریخ کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونا چاہیے اس کے برعکس. اگر ایمان ہے کہ یہ وحی منزل من اللہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایک حرف بھی نعوذ باللہ حرف باطل نہیں ہے، اس نے ماضی کے لیے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے، مستقبل کے لیے جو کچھ کہا وہ بھی سچ ہے، تو پھر ہمیں تاریخ کو قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کرنا چاہیے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں بس گرہ میں باندھ لیجئے گا، بہت کام آئیں گی. ایک اور صلوات پڑھ ایک اور صلوات پڑھ دیکھیے. دو مسئلے ہیں جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مخالفین اسلام ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. اسلام بزور شمشیر پھیلا، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہرگز بزور شمشیر نہیں پھیلا، اور سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں. اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، لیکن اسلام بزور شمشیر پھیلا یا نہیں پھیلا یہ طے کون کرے گا؟ ہسٹری کی صحیح ریڈنگ. ٹھیک ہے نا؟ تاریخ کی صحیح قرأت. صحیح تاریخ بتائے گی، سچی تاریخ بتائے گی کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا اسلام بزور عقل پھیلا، اسلام بزور علم پھیلا، اسلام بزور اخلاق پھیلا. یہ تاریخ بتائے گی نا. اس لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب تاریخ کے بہت سے ورژن ہیں. ایک تاریخ وہ ہے جو کرسچنس نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو جوز نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو مسلمانوں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ایسے مسلمانوں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے مسلمانوں نے لکھی. ایک تاریخ وہ ہے جو ایسے دانشوروں نے لکھی، ایک تاریخ وہ ہے جو ویسے دانشوروں نے لکھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مختلف مکاتب فکر، کسی نے انڈیویجولی اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی، اور جو اس نے انفرادی طور پر ڈسکور کیا، چاہے اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، وہ اس کا انفرادی ویژن ہے اور انفرادی ورژن ہے. کہیں کلیکٹیو اپروچ ہوا اور اس کمیٹی کا یا اس جمعیت کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا. بہرحال اتنے ورژن تاریخ کے ہیں کہ ایک طرف
مسلم دشمن اور اسلام دشمن دنیا مسلسل یہ دہراتی رہتی ہے اعتراض کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، اور مسلمان یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا۔ تو یہ مسئلہ طے کون کرے گا؟ صحیح تاریخ۔ اور مثالیں دے دوں، لیکن اس مسئلے پہ ایک مثال دے دوں، تحقیق کیجئے گا جوانان عزیز، بطور خاص آپ جو انٹرنیٹ پر براؤز کرتے رہتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، توجہ دلا رہا ہوں ایک مسئلے کی طرف، اور یہ مسئلہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو چیز مشہور ہے، معروف ہے اور تقریباً مسلم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 60 سے زائد 66 67 یا 70 کے قریب، بعض حضرات کہتے ہیں 76 کے قریب، بعض حضرات کہتے ہیں 84 کے قریب، بہرحال 67 سے لے کے 84 تک اتنی چھوٹی بڑی جنگیں درپیش ہوئیں حضرت کو۔ اس میں کچھ بڑی بڑی جنگیں ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی جنگیں۔ تو بس ایک یہ پہلے سن کر کہ اتنی جنگیں، وہ بھی کتنے عرصے میں، 40 برس تو نبوت کا زمانہ ظاہری تھا ہی نہیں، 40 برس کی عمر، 40 برس کے سن میں تو آپ نے اعلان فرمایا اور بعثت ہوئی۔ اس کے بعد مکے کا زمانہ، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدینے کے زمانے میں یعنی تقریباً 10 سال کے عرصے میں 84 کے قریب جنگیں، 80 82 84 جنگیں۔ اب سوچ سکتا ہے، بس آدمی کو اتنی انفارمیشن مل جائے تو سوچے گا کتنی خون ریزی ہوئی ہوگی، سوچے گا نا۔ اب میں آپ سب کو چیلنج کر رہا ہوں، تحدی، اور پھر کر رہا ہوں، پہچانو کہ رسول رحمت کسے کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا خدا، ہمارا اللہ، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہماری کتاب کتاب رحمت ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اسی لیے میں جب کبھی ایسے مکاتب میں جاتا ہوں جہاں تجوید قرآن اور قرآن کے ابتدائی مکتب ہیں، تو پرانے مزاج کے جو معلمین ہیں نا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں خوب ڈانٹ ڈانٹ کے، تم نے کیوں نہیں یاد کیا؟ کل میں نے چھوٹا سا سورہ تمہیں سکھایا تھا، بتایا تھا، کیوں نہیں یاد کیا؟ اور کبھی مارتے بھی ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں اور چیختے بھی ہیں۔ اور گاؤں دیہاتوں میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ ہتھ کڑی بیڑی پہنا کے بٹھا دیتے ہیں کہ قرآن یاد کرو، حفظ کرو۔ خدا را، قرآن کی تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے دہلی میں خود اپنے مدرسے میں جب ایک قرآن مجید کے معلم نے بچوں کے ساتھ سختی کی تو میں نے بلا کے انہیں آفس میں یہ سمجھایا کہ دیکھیے، قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے۔ اس میں 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ یہ آیت مکرر ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا بچے کو جب قرآن پڑھائیں تو اس طرح پڑھائیں کہ اسے خود یقین ہو جائے کہ ہم کتاب رحمت پڑھ رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جہاں بھی دور دراز تک میری آواز آ رہی ہے، جہاں بھی لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو معلمین قرآن ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ یا حافظہ کراتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں،
قرآن مجید کتاب رحمت ہے، اسے اس طرح پڑھیے اور اس طرح بچوں کو پڑھائیے کہ بچے یہ سمجھیں یہ کتاب رحمت ہے، کتاب عذاب نہیں ہے، یہ کتاب عقاب و عتاب نہیں ہے، قرآن کتاب رحمت ہے۔ قرآن مجید جس پر نازل ہوا وہ رسول رحمت ہے، اور رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمومنین نہیں، رحمت للعالمین۔ تو کتاب رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ 100 تقریباً 84 جنگیں تو ضرور ہوئیں، 84 جنگیں ہوئیں، لیکن آپ یقین کریں گے کہ ان تمام جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی، باقی تمام جنگوں میں رسول کی رحمت یا ہیبت کارگر رہی۔ بس غور کریں، یاد رکھیے گا یہ سب بات، یہ بار بار دہرانے کی ہے، یہ بار بار 80-82 جنگوں میں 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جس میں خون ریزی ہوئی، باقی سب میں یا رسول کا اخلاق کام آیا، یا رسول کا استدلال کام آیا، یا رسول کی رحمت کام آئی۔ محمد اور آل محمد نام ہی ان ہستیوں کا ہے جو تلوار کی دھار کو اخلاق کی چوٹ سے موڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ عرض کروں، مجھے خیال آتا ہے بہت پہلے اس منبر سے عرض کر چکا ہوں، کئی برس پہلے، مگر یاد آ گیا۔ یہ تو نبی رحمت ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، علی ولی ہیں، معصوم ہیں، مگر خود حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روئے زمین پہ تمام نسلوں اور تمام قبیلوں کا جائزہ لیا اور مجھے سب سے افضل قبیلے میں پیدا کیا۔ یہ سب مانتے ہیں، سب مسلمان نقل کرتے ہیں، جو بنی ہاشم کے دشمن ہیں وہ بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو بنی ہاشم میں کیسی کیسی ہستیاں تھیں، ایک ہستی کی مثال دوں کہ جو بغیر تلوار اٹھائے فتح حاصل کر لیتا تھا، تلوار اٹھائے بغیر۔ تاریخ کا بیان ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے کچھ جنگیں ہوتی تھیں اور ان جنگوں میں بیان تاریخ کا یہ ہے کہ وہ جنگیں جو ہیں فسق و فجور کے خلاف لڑی جا رہی تھیں مکے میں اور مکے کے اطراف میں۔ کچھ قبیلے تھے، کچھ لوگ تھے جو فسق و فجور کرتے تھے، آنے والے لوگوں کو لوٹ لیا، بیجا قتل کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کچھ قبیلے تھے جو کہتے تھے ایسا نہ کرو، یہ لوٹنا اور بیجا قتل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ان دونوں محاذوں میں جنگ ہوئی۔ یہ گروہ جو کہتا تھا فسق و فجور کے خلاف جو جنگ کر رہا تھا، یہ گروہ، اس گروہ کا بیان ہے تاریخ میں کہ ابو طالب ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ کون؟ عم نبی، ناصر رسول، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور کہتے تھے یہ بس ہمارے ساتھ کبھی کبھی محاذ پہ چلے جاتے تھے، مستقل بھی نہیں رہتے تھے، لیکن ہمارا تجربہ یہ تھا کہ جب وہ ہمارے ساتھ محاذ پہ ہوتے تھے تو ہمیں فتح حاصل ہو جاتی تھی، اور جب وہ گھر چلے جاتے تھے واپس تو ہمیں شکست ہونے لگتی تھی۔ تو آ کے ہم درخواست کرتے تھے کہ اے شیخ بطحا، اے قمر بنی ہاشم، اے شیخ بطحا، آپ تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ محاذ پر، اس لیے کہ جب آپ ہوتے ہیں تو ہم فتح مند ہو جاتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، ہم جنگ جیت جاتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود تلوار لے کے حضرت ابو طالب نے کبھی جنگ کی، مگر صرف وجود ابو طالب۔ خدا کی قسم
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ابو طالب کے لیے کیا القاب استعمال کروں، الا وہ لقب جو قرآنی ہے کہ وہ ناصر رسول ہیں۔ تو جب حضرت ابو طالب تلوار اٹھائے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق، رسول خاتم اور نبی رحمت، چنانچہ یہ 80-84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں وہ ہیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی، ورنہ اکثر صرف حضرت کا پیغام یا اخلاق یا کردار یا کوئی تدبیر یا ہیبت کام آ گئی اور جنگ سر ہو گئی۔ اچھا، اب یہ 9 جنگیں جن میں خون ریزی ہوئی ہے، ان میں کتنی ہوئی ہوگی؟ 9 جنگیں بھی بڑی بڑی جنگیں آپ سمجھتے ہیں، کتنی ہوئی ہوگی؟ کچھ اندازہ ہے؟ اب میں بیان کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تاریخ کے مبالغوں کو اگر شمار کریں تو زیادہ سے زیادہ تمام جنگوں میں مبالغوں کو اور غلط رپورٹس جو بڑھا چڑھا کر دشمنوں نے لکھی ہیں کہ محمد نے اتنی جانیں لے لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام رپورٹس کو اگر شمار کیجئے تب بھی 1500، کتنے؟ 1500۔ اور اگر تحقیق کے ساتھ سچی تاریخ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے تو جانبین کے عرض کر رہا ہوں، مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین، جانبین کے مقتولین کی تعداد 400 سے تجاوز نہیں کرتی۔ کیا؟ مجھے اندازہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ گفتگو جا رہی ہے اور دور تک جا رہی ہے اور دیر تک رہے گی۔ حوالوں کا ذمہ دار میں ہوں، تحقیق کرنے والے اگر کہیں حوالہ نہ پائیں تو رجوع کر لیں، حوالوں کی ذمہ داری میری ہے۔ اب پھر اندازہ کیجئے کہ کیسا معجزہ ہے وہ وجود، وہ نبی رحمت کے تقریباً 80-84 جنگوں میں کل مقتولین کی تعداد 400 سے کم، پوری 400 بھی نہیں ہے۔ اب اگر تاریخ یہ پڑھی جائے اور دہرائی جاتی رہے تو کیا کسی میں ہمت ہے کہ یہ کہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے؟ توجہ ہے؟ وقت گزر گیا اور آج طبیعت بیان میں بار بار رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ دیکھیے اسلام کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور ذرا یہ تعداد یاد رکھیے گا، 400 سے کم ہے، 400 پوری نہیں ہے، 400 سے کم۔ 84 جنگیں اور کل 400 سے کم مقتولین جانبین کے، مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین سب ملا کر۔ یہ بار بار دہرانے کی بات ہے عزیزو، جوانوں، دانشوروں، صحافیوں، یہ بار بار صبح شام دہرانے کی بات ہے کہ اسلام کیسے پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلے کی طرف اور اشارہ کروں، لیکن دل کھول کے اور ذہن کھول کے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک چیز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے تاریخ کے معاملے میں، قرآن نے خود فرق کیا ہے، اور وہ ہے اسلام اور ایمان۔
ہم کچھ کہیں تو آپ ہمیں سولی پہ چڑھا دیجئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ اعراب یہ سب آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہیے نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اگر یہ مسئلہ غیر ضروری ہوتا تو قرآن نے اس قطعیت کے ساتھ کیوں کہا ہوتا؟ آج آپ سب لوگ جائیے گا اور قرآن پاک کی، قرآن مجید کی وہ سورہ جس کا نام ہے سورہ مبارکہ حجرات، اسے نکال کے یہ آیت پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے اسرار سے پردہ کشائی کرے گا۔ قرآن مجید ہے، یہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، مورخ کا بیان نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اچھا اگر یہ آیت سامنے نہ ہو، اسے اوجھل ہو جائے نگاہوں سے، تو میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ کا، کہ بتائیے تاریخ قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کی جائے تو کیا ہوگی، اور قرآن کو نظر انداز کر کے مرتب کی جائے تو کیا ہوگی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ یاسین کہاں نازل ہوا تھا؟ سورہ یاسین مدنی سورہ ہے یا مکی؟ سب کہتے ہیں مکی سورہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن، قلب قرآن، قلب قرآن، قلب قرآن، حضور نے خود فرمایا ہے سورہ یاسین قلب قرآن ہے۔ یہ سورہ کوشش کیجئے کہ روز پڑھا کیجئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 12 مرتبہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن پاک پڑھیے اور ختم کیجئے 12 مرتبہ، اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ وہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کے اور بہت سے فوائد ہیں، برکات ہیں، علمی اور عملی، دنیاوی اور اخروی۔ ایک صاحب بہت پریشان حال رہا کرتے تھے، میں بھول نہیں سکتا یہ واقعہ کبھی، اور مجھ سے آتے تھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ لکھ دیجئے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں عالم دین یا طالب علم دین کا تصور کیا ہے؟ عالم دین کا مطلب ہے جو تعویذ دیتا ہو، بس تعویذ لکھتا ہو۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، تعویذ کے اثرات کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ عالم دین کا کام بس یہ نہیں ہے۔ اب وہ آتے تھے کہ میرے یہ حالات خراب ہیں، وہ حالات خراب ہیں، وہ حالات خراب ہیں، روزگار کی پریشانی ہے، مختلف زندگی کی پریشانی۔ میں نے ان سے ایک دن کہا دیکھیے آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کیجئے، تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فق ہو گیا رنگ، اور مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے جینے کی باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے بھی جینا ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا مرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں؟ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں کی جہالت، نادانی، تہذیب اسلامی سے ناآشنا ہونا، ثقافت اسلامیہ سے دوری، فرہنگ اسلامی سے دوری، بے فرہنگ ہونا، بے تربیت ہونا، کہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ صرف احتضار کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب دم نکل رہا ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین، ورنہ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے،
بہرحال یہ سورہ یاسین قلب قرآن ہونے کی حیثیت سے سمجھیے کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے وہ سورہ مبارکہ یاسین میں بھی ہے، جمع ہے۔ اور اس کی ابتدائی آیتیں میں پڑھوں اور پھر تاریخ پڑھوں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ میں خود اپنا اشکال نہیں عرض کر رہا ہوں، میں سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کی کوئی آیت غلط ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مقابلے میں تو قرآن مجید کی آیت بالکل غلط ہو جائے گی۔ کیسے؟ حضور جب مبعوث ہوئے تو سارا مکہ ان کا مخالف تھا، ٹھیک ہے، یہ تاریخ سچی ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ 84 جنگیں ہوئیں لیکن مرے کل کتنے؟ 400، وہ سب مکے والے نہیں تھے۔ سورہ یاسین نازل ہوا مکے میں، بالکل مکتبی انداز سے سوچئے گا۔ اچھا، جو مر گئے اپنی موت وہ 2 4 10 20 ہے نا، 100 مان لیجئے۔ مکے کی کل آبادی کتنی رہی ہوگی اس زمانے میں؟ ہزاروں پہ تو ہوگی، 2000 3000 4000 تو ہوں گے نا۔ اگر 4000 لوگوں میں 400 500 لوگ مر گئے اور قتل ہو گئے اور باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اکثریت ایمان لے آئی یا نہیں؟ اکثریت ایمان لے آئی، اکثر مسلمان ہو گئے، بلکہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے، یہی ہماری تاریخ ہے نا۔ اور مسلمان ہو گئے کا ورژن ایک ہے اور دوسرا ہے سب کے سب ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، بالکل مکتبی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ سورہ یاسین کی آیت کہتی ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ان پر ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثرہم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ لا یؤمنون، خدا کہہ رہا ہے لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارا مورخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے۔ قرآن کو سچ مانے یا مورخ کو؟ قرآن کو سچ مانے یا مورخ کو؟ قرآن کہتا ہے اے رسول ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور فتح مکہ کے بعد سب، مورخ کہتا ہے سب ایمان لے آئے۔ یہاں تاریخ کو صحیح کرنا پڑے گا کہ کہیے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا، ارے تم تو مجبوراً مسلمان ہو گئے۔
اب تک نہیں پڑھی ہے تو اب روز سورہ یاسین پڑھیے گا. سورہ یاسین. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جوانوں، عزیزوں، طالب علموں، علم کی جستجو رکھنے والوں، سورہ مبارکہ یاسین تنہا اس سورے میں علوم بشری اور علوم عقلی، حکیمانہ علوم اور علوم ادبیہ، ان تمام علوم کا ذخیرہ ہے. تاریخ کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو. سائنس، فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، جیولوجی، ان تمام علوم کی تصحیح کرنی ہو تو سورہ یاسین سے مدد لو. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. کبھی زندگی نے وفا کی تو اس نقطہ نظر سے سورہ یاسین کی تفسیر پہ گفتگو ہوگی. صرف ایک آیت پہ غور کر لیجئے، دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور پہچاننا ضروری ہے یا نہیں؟ چہروں کا پہچاننا ضروری ہے یا نہیں کہ کون مومن ہے کون مسلم؟ ہمارا علم کلام، مسلمان علم کلام، مسلمان علم اخلاق، مسلمان محدثین کہتے ہیں کہ سنیے، آپ اپنی زبان بند رکھیے گا، آپ سب کو کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا احترام کیجئے برابر سے. جس نے رسول کو دیکھ لیا، رسول کی زندگی میں ایمان لیا یا کلمہ پڑھ لیا، وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں. قرآن مجید روکتا کیوں ہے، ٹوکتا کیوں ہے؟ قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہیے تم ایمان نہیں لائے. اگر یہ آیت سامنے ہو کہ کچھ کہیں جو کہہ رہے ہیں ایمان لائے مگر دراصل وہ ایمان نہیں لائے، تو سورہ یاسین کی آیت سچی ہے. قرآن سچا ہے، تاریخ جھوٹی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. قرآن ہم تاریخ کو مانیں یا قرآن کو؟ ہم مسلمان ہیں. اور یہ کوئی مبہم آیت نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں عرض کر رہا ہوں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کی دو دفتیوں کے درمیان باطل نہیں ہے، حرف باطل نہیں ہے، غلط ممکن نہیں ہے. اور فتح مکہ پہ سب مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا. سب مسلمان ہو گئے، کوئی نہیں بچا جو مسلمان نہ ہوا. پورا مکہ مسلمان ہو گیا، طائف مسلمان ہو گیا، اطراف میں سب مسلمان ہو گئے. جتنے پتھر پھینکنے والے تھے رسول پر سب مسلمان ہو گئے. جتنے رسول کو مجنون کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے. جتنے رسول کو شاعر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے. جتنے رسول کو ساحر کہنے والے تھے سب مسلمان ہو گئے. سب مسلمان ہو گئے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ ایمان لانے والے نہیں آئے.
جب سورہ یاسین سے پہنچا سورہ حجرات پر، اور جب میں نے اللہ کا یہ کلام پڑھا، قالت الاعراب آمنا، عراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، دو چار، شاید نہیں، تم شاید ایمان نہیں لائے، نہیں تم ایمان نہیں لائے، بلکہ اور صراحت ولیکن قولوا، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ یہیں پر آیت نہیں رکی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ میں نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، نہ کسی ہسٹری کو کوٹ کیا ہے، اور نہ کسی حدیث کو کوٹ کیا ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، صرف قرآن کے دو مقامات ہیں، ایک سورہ یاسین قلب قرآن سورہ یاسین کی آیت ہے، اور ایک سورہ حجرات کی آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیں تو صدر اسلام کی تاریخ کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ اور بس اب ایک جملہ کہوں گا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے صاف صاف کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم صرف مجبوراً مسلمان ہو گئے ہو۔ جو کام انسان مجبوراً کرتا ہے، جب مجبوری سامنے نہیں رہتی تو پلٹ جاتا ہے۔ اصول کافی کی کوئی روایت پڑھیں تو ہمارا گریبان پکڑتے ہو، ہم آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی۔ بس گفتگو تمام ہوئی، ادھوری گفتگو چھوڑ رہا ہوں، ادھوری گفتگو چھوڑ رہا ہوں، وقت گزر گیا اور آج 6 محرم ہو چکے۔ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ چونکہ اکثریت ایمان نہیں لائی تھی، تو وہ محمد اور آل محمد سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ کی تلوار سے، علی کی تلوار سے، اسلام کی تلوار سے، اللہ کی تلوار سے جو لوگ بدر میں قتل ہوئے تھے، احد میں قتل ہوئے تھے، ان کا انتقام لینے کے لیے کربلا برپا کی گئی۔ شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو؟ جو ایک ایسے حکمراں کی وکالت کرتے ہیں کہ جس کے سامنے جب سر حضرت سید الشہداء آیا ہے، امام حسین کا سر آیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ لیتا شیاخی ببدر شہدو، کاش بدر کے میرے بزرگ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے ہم نے محمد سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہے، گویا وہ اپنے کو نسب کے اعتبار سے آل رسول سے جوڑتے ہیں،
اور پھر یزید کی وکالت کرتے ہیں، امام حسین کے موقف میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی سیدوں کے لیے سورہ تبت ہے۔ جب ایسا کوئی ملے کہ یہ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب بنی ہاشم سے تھا مگر رسول کا دشمن تھا، تم بھی بنی ہاشم سے ہو مگر رسول کے دشمن ہو۔ اس ہستی کے موقف میں شبہ پیدا کرتے ہو جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین۔ اس کے برابر کی کوئی حدیث ہے یزید کے لیے؟ اس کے لیے رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیا عقل ہے، کیا منطق ہے؟ ایک طرف یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں حسین نے غلطی کی۔ مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف بس گفتگو کو ختم کرنے دیجیے۔ آج 6 محرم ہو گئی، آج کس کی یاد میں آپ آنسو بہاتے ہیں؟ حسین خود آیت خدا ہے اور حسین کے ساتھ ایک آیت مصطفیٰ ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے، یہ جو چھوٹا سا لشکر ہے، اس لشکر میں، اس قافلے میں کون کون ہستیاں ہیں؟ بس اب طاقت نہیں ہے، 2 جملے کہوں گا، آپ ماتم کا حق ادا کریں گے۔ ایک وہ ہستی ہے جس کا نام ہے علی اکبر۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب حسین علیہ السلام نے انہیں میدان کربلا میں بھیجا ہے تو خدا کو گواہ کر کے کہا ہے حسین ہے حسین۔ بس ایک جملہ عرض کروں کہ یہ آقا حسین تھے، جب کربلا میں صلح کی تمام تدبیریں ختم ہو گئیں اور جنگ سے کوئی مفر باقی نہ رہا، تو پھر آقا نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے میدان میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجوں گا۔ یہ سن کے اصحاب تڑپ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم باقی رہیں اور آپ کا بیٹا فرزند رسول، آپ کا بیٹا، وہ بیٹا جو شبیہ ہے رسول ہے، وہ میدان میں چلے؟ یہ ممکن۔ ایک ایک کر کے اصحاب گئے، اور اس کے بعد بہت سے مورخین نے یہ بات لکھی ہے، جب اصحاب کی فہرست تمام ہو گئی، اب صرف 18 بنی ہاشم رہ گئے۔ ان 18 بنی ہاشم میں بھی حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ لیکن جب بھیجا ہے تو ایک خاص انداز سے بھیجا ہے۔ جب علی اکبر بابا سے رخصت ہو رہے تھے تو آقا نے رسول اللہ کے تبرکات میں سے جو عمامہ تھا، وہ عمامہ بیٹے کے سر پہ باندھا، قبا عبا پہنائی، ہر طرح سے سجایا، اور پھر جی بھر کے دیکھا، غور سے دیکھا۔ اب یہ باپ ہے جو بیٹے کو دیکھ رہا ہے، یہ حسین ہے جو محمد کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ اے پروردگار، تو گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اور فرماؤ، یہ جملہ خدا کو گواہ کر کے فرمایا ہے۔
اور فرمایا ہے پروردگار جب ہمارا جی چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے. خدا کو گواہ کیا اور اس کے بعد علی اکبر کو اذن جہاد دیا. علی اکبر اپنے رہوار پہ بیٹھے میدان کی طرف چلے. کچھ دور جانے کے بعد گھوڑا روکا اور گھوڑے سے بےتابہ نہ اترے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ حسین اپنی جگہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. بیٹے نے آ کے پھر دست بوسی کی، قدم بوسی کی، آقا، بابا، فرزند رسول. یہ طریقہ تو آپ نے کسی کے لیے اختیار نہیں کیا، سب کو رخصت کیا. مجھے رخصت کرنے کے بعد آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا دو جواب نقل کیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آقا نے فرمایا بیٹا یہ بات تم سمجھ نہیں سکتے، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اس بات کا سمجھنا مشکل نہ ہوتا. اور دوسرا جواب یہ ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا تم میری خاص قربانی ہو اللہ کی بارگاہ. جب کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے، قربانی پیش کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. علی اکبر حسین کی خاص قربانی کا نام ہے. علی اکبر میدان کی طرف گئے اور حسین پھر آ کر در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے. ہاں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن دو ایک جملے عرض کروں. حسین جب کھڑے ہو گئے میدان کربلا میں آ کر اس جگہ پیچھے خیمہ ہے، در خیمہ پر تمام بیویاں آ گئیں. لیلا، رباب، زینب، ام کلثوم، ساری بیویاں در خیمہ پر ہیں. پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھ کیا رہی ہیں؟ حسین کا چہرہ. حسین کا چہرہ کہ حسین امام ہیں، حجت خدا ہیں، مگر باپ کا دل بھی سینے میں موجود ہے. جوان بیٹے پر کوئی وقت آئے گا تو باپ کے چہرے سے نمایاں ہو جائے گا. اور بس اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جوان بیٹے کی آواز آئی یا بتا علیک منی السلام، بابا پر میرا آخری سلام. حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. بیویوں نے واہ علی، واہ محمد، واہ اکبر کا نعرہ